لوٹ مار کر کے معیشت کو تباہ کیا گیا اور مہنگائی کی شرح کو بڑھایا گیا. جس طرح پاکستان کی تاریخ میں 1947 سے لے کر 2018 تک جتنا حکومتوں نے قرضہ لیا اور جو 4 سال کا قرضہ ہے وہ اس کا 80% بنتا ہے. 25,000 سے 43,000 ارب کا قرضہ کر دیا گیا. غذائی مہنگائی جو پاکستان مسلم لیگ نون کے دور میں 2.3% پر تھی، آج وہ لوگ سوال کر رہے ہیں جس نے اس غذائی مہنگائی کو 16% پر پہنچایا. ترقی کی شرح پاکستان ایمرجنگ مارکیٹس کے اندر 2018 میں شامل ہو چکا تھا اور ترقی کی شرح کو 6% پر پہنچ چکی تھی. وہاں سے پہلے منفی کیا گیا اور اس کے بعد ترقی کی شرح پاکستان کی عوام کے سامنے جس طرح 4 سال ہچکولے کھاتی رہی. اس کے بعد آج کی جو پریس کانفرنس ہے کہ جس 4 سال حکومت، ایک امپورٹڈ حکومت، امپورٹڈ کابینہ، امپورٹڈ مشیر اور امپورٹڈ ترجمان، جب ان کی حکومت تھی تو ملک کے اندر اس وقت جو تجارتی خسارہ ہے وہ پاکستان کی بلند ترین سطح کے اوپر ہے. اور میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ جس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کی دور حکومت تھی اس وقت ملک کی ترقی کی شرح جس طرح میں نے بتایا 6% تھی. تو اس وقت ملک کے اندر سی پیک تھا، ملک کے اندر 11,000 میگا واٹ بجلی کے منصوبے بن رہے تھے اور تمام مشینری، تمام سی پیک کے جو منصوبے تھے، تمام چیزیں جو مشینری کی مد میں آتی تھیں. اور اس وقت ڈالر جو تھا وہ سٹیبلائز تھا، 105 پر تھا جب ملک کے اندر سیاسی عدم استحکام مچا کر ایک 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم کو نکالا گیا اقامے کے اوپر. اس وقت 105 روپے پہ ڈالر تھا. جس وقت 2018 میں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت گئی تو اس وقت 115 پہ تھا. جس وقت آج جو سازشی کھڑے ہو کر کنٹینر پر 4 ہفتوں کی حکومت سے سوال کرتے ہیں ان کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے اور تھوڑی سی شرم کرنی چاہیے کہ ڈالر 189 پہ آپ کے دور حکومت پر گیا. فورن ریزروز کا جو حال ہے، جو بدحالی ہے، وہ آپ کے دور میں ہوئی. اور جس وقت عدم اعتماد کی جو کامیابی تھی اور آپ سے چھٹکارا پاکستان کی عوام نے چاہا، اس وقت جب آپ چھوڑ کر گئے تو 193 پر انٹر بینک پہ ڈالر تھا. وہ تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے موجودہ حکومت نے، وزیر اعظم نے IMF جو کہ اس حکومت کو عمران خان کے دستخط شدہ معاہدے میں ملی، یہ IMF کے معاہدے پر پچھلی حکومت نے دستخط کیے. عمران خان صاحب نے ان شرائط پر دستخط کیے جس کی وجہ سے آج پاکستان میں مہنگائی ہے. اور یہ بھی میں بتاتی چلوں کہ جتنا بیس لائن معاہدہ ہے، جن کی شرائط طے شدہ ہیں، اس کے اوپر عمران خان صاحب کی حکومت کے دستخط ہیں. اور وہ لوگ جو صبح دوپہر شام ملکی معیشت پر سوال اٹھا رہے ہیں ان پر عمران خان نے خود اعتماد نہیں کیا. ایک رات میں اسد عمر صاحب کو 2 دفعہ وزارت دے کر تبدیل کی گئی. ہر روز وزیر خزانہ بدلا جاتا تھا اور آج وہی لوگ دوسروں پر معیشت کا سوال کر رہے ہیں. تو حکومت پاکستان نے، وزیر اعظم پاکستان نے کل ایک تفصیلی میٹنگ لی اور یہ پورا اکنامک پلان جو اس وقت، اور یہ بھی بتاتی چلوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی، نواز شریف کی وہ واحد حکومت تھی پاکستان کی تاریخ میں جس نے IMF کے پروگرام کو 2015 میں مکمل کیا. اور ملک کے اندر جو معاشی اور اقتصادی جو پالیسیز تھیں ان کو انڈیپینڈنٹلی امپاور کرنے کے لیے خود پاکستان کی ترقی ہو، چاہے وہ معاشی ترقی ہو، چاہے وہ اقتصادی ترقی ہو، چاہے وہ منصوبے ہوں، چاہے وہ بجلی کے منصوبے ہوں، چاہے وہ پبلک ٹرانسپورٹ کے منصوبے ہوں، وہ تمام معاشی اور اقتصادی انڈیپینڈنس ملک کے اندر پہلی دفعہ متعارف کرا کر 2018 میں پاکستان کو ایمرجنگ مارکیٹس کے اندر شامل کیا. واحد حکومت ہے جس نے ملک کی تاریخ میں IMF کو رول بیک کیا. پاکستان مسلم لیگ نون کے مینیفیسٹو میں
پاکستان سے مہنگائی ختم کرنا ہے. یہ جو 90 دن میں کرپشن ختم کرنے آئے تھے, انہوں نے کرپشن کے ذریعے پاکستان کے اندر مہنگائی میں اضافہ کیا. کارٹلز اور مافیاز اور امپورٹڈ حکومت نے 4 سال پاکستان کی عوام کو لوٹا. اس کے بعد جتنے امپورٹ ہو کر آئے تھے آج سب ایکسپورٹ ہو کر پاکستان سے باہر چلے گئے. تو اب ایک اکنامک پلان کے ذریعے, جس پلان کے ذریعے آپ کا بیرونی ملک قرضوں کے اوپر انحصار کم ہو اور ملک کے اندر ایسی فسکل مینجمنٹ کی جائے جس کا ایک مکمل پلان تیار کر لیا گیا ہے, جو دن رات وزیر اعظم پاکستان, کیونکہ یہ وہ وزیر اعظم ہے جس کو ڈالر کی پرائس کا انکریز ٹی وی سے نہیں پتہ چلتا, جو صبح اٹھ کر یہ نہیں کہتا کہ آج ڈالر کی پرائس کیا ہے تو مجھے صبح اٹھ کر ٹی وی سے پتہ چلی. یہ وزیر اعظم دن رات کو سوتا نہیں ہے, اور آج پاکستان کی عوام جس مشکل سے گزر رہی ہے اس کا سدباب کرنے کے لیے دن رات محنت کرتا ہے. اور کل یہ فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ تمام غیر ضروری لگژری آئٹمز کو بین کیا جا رہا ہے پاکستان کے اندر. اور ایک تفصیل اس کی لسٹ ہے جو میں ابھی آپ لوگوں کو دے بھی دوں گی اور میں بھی اناؤنس بھی کروں گی. تمام وہ آئٹمز جو عام عوام کے استعمال میں نہیں ہے بلکہ وہ لگژری آئٹمز ہیں, وہ نان اسینشل جن کو غیر ضروری آئٹمز کہا جاتا ہے, اس کی امپورٹ پر مکمل بین لگا دیا گیا ہے. اور اس کے اندر فوڈ آئٹمز ہیں, اس کے اندر تزئین و آرائش کی تمام چیزیں موجود ہیں, اس کے اندر تمام امپورٹڈ گاڑیاں بین کر دی گئی ہیں. آج ملک ایک مشکل مرحلے سے گزر رہا ہے. ملک کے اندر 4 سال جو معاشی تباہی اور دہشت گردی کی گئی, اس کے لیے یہ تمام انتظامات کیے جا رہے ہیں کہ ملک کے اندر سے جو ملک کے اپنے ریسورسز ہیں اور ملک کے اندر آنے والی جو امپورٹ ہے, جو غیر ضروری ہے, جو نان اسینشل آئٹمز ہیں, ان کو مکمل طور پر بین کیا گیا ہے. اور یہ ایک ایمرجنسی سچویشن ہے ملک کے اندر, اور اس وقت پاکستانیوں کو قربانی دینی پڑے گی ایک اکنامک پلان کے تحت. اور یہ تمام چیزیں 2 مہینے کے لیے جو اس کا فوری فارن ریزرو ایکسچینج کے اوپر امپیکٹ آئے گا, اور سالانہ یہ تمام چیزیں بین کرنے کے ساتھ ساتھ سالانہ جو اس کا امپیکٹ ہے دیگر اقدامات کرنے کے بعد وہ $6 بلین سالانہ امپیکٹ ہوتا ہے. اور ایک اور بات بھی میں بتاتی چلوں کہ جو اولین ترجیح اس وقت ہے وہ ہمارا امپورٹ کے اوپر جو ڈپینڈنسی ہے اس کو کم کرنا, اور ایکسپورٹ اورینٹڈ اکنامک پالیسی انٹروڈیوس کرائی جا رہی ہے. اور اس سے جو سب سے بڑا امپیکٹ ہوگا وہ لوکل انڈسٹری, لوکل پروڈیوسرز, لوکل لیول کے اوپر جو ملک کے اندر انڈسٹری لگی ہوئی ہے یہ ڈائریکٹ اس کو فائدہ ہوگا. جو کنزیومر گڈز ہیں وہ لوکلی جو پروڈیوس ہوتے ہیں ان کے استعمال میں اضافہ ہوگا. لوکل انڈسٹری جو ہے اس کو ترقی ملے گی. ملک کے اندر لوکلی اس انڈسٹری کے انکریز ہونے سے جو روزگار ہے, جو 60 لاکھ لوگ 4 سال میں بے روزگار کر دیے گئے, اور جو تمام امپورٹڈ کابینہ, ترجمان, مشیر جن کو یہاں نوکریاں دی گئیں جو اس وقت تک ایکسپورٹ ہو چکے ہیں, جن کی شکلیں بھی نظر نہیں آتی, تو ملک کے اندر لوکل انڈسٹری کو فروغ دے کر ملک کے اندر روزگار کا انتظام اس اکنامک پلان کے ذریعے کیا جا رہا ہے. اس کے بعد جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ اور یہ ڈائریکٹ اس کا امپیکٹ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے اوپر ہوگا, اور جو ملک کے اس وقت میں نے جیسے پہلے کہا کہ 4 سال میں جتنا قرضہ لیا گیا, آج جو شخص کنٹینر پر چڑھا ہوا ہے اور ایک ملک کے اندر ایک اینٹ نہیں لگائی گئی, ملک کا قرضہ 25,000 سے 43,000 ارب کر دیا گیا. تو اس اقدام سے نہ صرف ڈالر پرائس میں سٹیبلٹی آئے گی فارن ریزروز میں, بلکہ اس کے اندر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور ملک کا جو انحصار ہے قرضوں کے اوپر وہ بھی کم ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ جو میں نے آپ کو اس میں بتایا کہ جو مقامی صنعت ہے اس میں اضافہ ہوگا, اور اس کے اندر بڑی گاڑیاں مکمل طور پر بین کی جا رہی ہیں. موبائل فونز مکمل طور پر امپورٹڈ بین کیے جا رہے ہیں. ہوم اپلائنسز مکمل طور پر امپورٹڈ بین کر دی گئی ہیں. ڈرائی فروٹس اور فروٹس مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے. کراکری کی تمام آئٹمز بین کر دی گئی ہیں, اور پرائیویٹ ویپنز جو ہیں امپورٹڈ وہ بند کر دیے گئے ہیں. شوز
دو ہے وہ بھی کمپلیٹلی بین کر دیا گیا ہے. جو شینڈلیئرز اور لائٹننگ کے اکوپمنٹس ہیں مکمل طور پر بین کر دیے گئے ہیں. ڈیکوریشن پیسز جو فوڈ آئٹمز میں ساسز ہیں, فروزن میٹ ہے, فروٹس ہیں, وہ مکمل طور پر بند کر دیے گئے ہیں. سینیٹری ویئر مکمل طور پر بند. جو ڈورز اینڈ ونڈو فریمز ہیں مکمل طور پر امپورٹ جو ہے اس کی بند کر دی گئی ہے. فش اینڈ فروزن فوڈ, فش جو ہے میں آلریڈی بتا چکی ہوں. کارپٹس جو ہیں مکمل طور پر, پریزروڈ اور فروٹ آئٹمس بھی مکمل طور پر بین کر دیے گئے ہیں. ٹیشو پیپرز بھی مکمل طور پر بین کر دیے گئے ہیں. فرنیچر اور جتنا یہ میک اپ اور شیمپوز کا آئٹم ہے امپورٹڈ, اس کے اوپر بھی مکمل بین لگا دیا گیا ہے. گاڑیوں کا اور موبائل فونز کا میں نے پہلے بتا دیا. کنفیکشنری, جتنی کنفیکشنری انڈسٹری میں امپورٹڈ چیزیں استعمال ہوتی ہیں مکمل بین لگا دیا گیا ہے. لگژری میٹریسز اور سلیپنگ بیگز پہ مکمل بین لگا دیا گیا ہے. فروٹ آئٹمز میں جیمز اور جیلیز بھی انکلوڈڈ ہیں. باتھ روم ویئر, ٹوائلٹریز, ہیٹر, بلوئر, سن گلاسز, کچن ویئر, ایریٹڈ واٹر, فروزن میٹ, جوسز, پاسٹاز, آئس کریم, سگریٹس, شیونگ گڈز, لگژری لیدر, میوزیکل انسٹرومنٹس, سیلون آئٹمز, چاکلیٹس, تمام چیزوں کے اوپر مکمل بین لگا دیا گیا ہے. اس لیے میں یہ آئٹمز بھی آپ کو میں دے دوں گی. اور یہ ہنگامی بنیادوں کے اوپر حکومت نے ان آئٹمز کو اس اکنامک ایمرجنسی جو کہ ان نالائکوں نے, نااہلوں نے ملک کے اندر ایک کرپٹ ٹولہ, کارٹلز اور مافیا جو ایک خاص طبقے کو فائدہ پہنچانے کے لیے ملک کے اندر مسلط تھا, یہ ان کی جو اعمال نامہ ہے اور جو معاشی دہشت گردی ملک کے اندر کی گئی ہے, جس کو یہی نہیں پتہ ہوتا تھا کہ ملک کی اکنامک کی جو پالیسی ہے اور معیشت ہے وہ کس سمت جا رہی ہے. یہ ہیں وہ اقدامات, یہ ہیں وہ اقدامات اور فسکل مینجمنٹ اور اکنامک پلان کا یہ وہ حصہ ہے جو ابھی فائنل ہو کر آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں. اور اس طرح کے بہت سے, آج ایک میٹنگ ہو رہی ہے جس کے اندر انرجی کنزرویشن اور جو پیٹرولیم کی پرائس ہے اور یہ جو انٹرنلی جو فکسز ہیں وہ ہم کس طرح, جو پیٹرولیم کی پرائسز ہیں وہ اس کا جو امپیکٹ ہے وہ کس طرح ہم انٹرنل فسکل مینجمنٹ کے ذریعے کم کر سکتے ہیں, یہ اقدامات جو ہیں وہ اس کا حصہ ہیں. اور اس کے بعد یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے جو میں آپ کو ابھی بتانے لگی ہوں کہ آج صبح دوپہر شام وہ ٹولہ جو ملک کے اوپر 4 سال مسلط رہا, عمران خان صاحب کی 4 سال حکومت وفاق میں اور 9 سال حکومت خیبر پختونخوا میں, جس میں 9 سال احتساب کمیشن کو تالا, تمام نیب کے جو کیسز تھے ان کو تالا, کسی بھی ایسی اکاؤنٹیبلٹی میں جس میں عمران خان صاحب کا نام آتا تھا جو آج بھی خیبر پختونخوا کا ہیلی کاپٹر استعمال کر رہے ہیں, وہ ہیلی کاپٹر کیس کو تالا اور BRT پشاور کو تالا, بلین ٹری سونامی کے کیس کو تالا. اور یہ وہ حکومت ہے جو 4 سال مسلط رہی. آج کہتی ہے مہنگائی کیوں ہوئی, تو عمران خان صاحب 2.3% سے 16% مہنگائی آپ نے کی. ملک کے اندر تاریخی قرضہ آپ نے لیا, ملک کے اندر معاشی دہشت گردی آپ نے کی, پیٹرولیم کی پرائس عدم اعتماد کی کامیابی کے ڈر سے اپنے بدبودار سیاسی موٹیوز کے لیے ان فنڈڈ سبسڈی دی اور ملک کی معیشت کے ساتھ آپ نے کھلواڑ کیا. آپ نے ملک کے اندر معیشت کے ساتھ وہ کھیل کھیلا اور آپ نے یہ سمجھا کہ آئندہ آنے والی جو حکومت ہے اس کے لیے میں جال بچھا کر جا رہا ہوں. اس IMF کے معاہدے پہ آپ نے سائن کیا, آپ نے IMF کے معاہدے پر سائن کیا اور اس IMF کی شرائط وہ شرائط ہیں جن سے ہم نکل نہیں سکتے ایک, اور ان شرائط کے باوجود ہم دن رات, بہت آسان ہے کہ وہ بوجھ ان نالائکوں اور نااہلوں کا بوجھ, ان سازشیوں کا بوجھ پاکستان کی عوام پر ڈال دیا جائے. لیکن جیسے میں نے آپ کو کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور ان کے اتحادیوں کا یہ مینیفیسٹو اور یہ مقصد کبھی رہا ہی نہیں ہے. ہم نے ملک کے اندر ہمیشہ مہنگائی کی جو سطح ہے اس کو تاریخ کی کم ترین سطح پر ہم لے کر آئے. سی پیک کے ذریعے ہم نے پاکستان کی عوام کو روزگار دیا, اور روز جس دن کوئی تعریف میں کمی آتی تھی تو وزیر خزانہ بدل دیا جاتا تھا. جب فرا گوگی کے پاس پیسوں کی کم بوری آتی تھی تو پنجاب کے اندر تقرری اور جو ٹرانسفر ہے اس کو کر دیا جاتا تھا. ملک کے اندر کوئی منصوبہ بندی نہیں تھی.
ملک کے وزیر اعظم کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا تھا اور وہ روز یہ کہتا تھا کہ میں ٹماٹر، آلو اور چینی کی قیمت کو ٹھیک کرنے اور سستا کرنے ملک میں نہیں آیا ہوں. ملک کے اندر 5 سال مسلم لیگ نون نے 52 روپے چینی کی قیمت رکھی. انہوں نے چینی کو ایکسپورٹ کیا، پھر اس کو امپورٹ کیا اور چینی کی قیمت 120 روپے کلو تک گئی، اور 1 کلو چینی کے لیے لوگوں نے، خواتین نے رمضان میں قطاروں میں کھڑے ہو کر کلو چینی لی. ان کو اتنی شرم نہیں آتی؟ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی عوام یہ باتیں بھول چکی ہے؟ اور الیکشن کرانا پاکستان کے اندر، حکومت پاکستان اس وقت الیکشن وہ کرائیں گے جو ملک کو اور عوام کو ریلیف دینا جانتے ہیں. یہ فیصلہ ہمارا ہے کہ پاکستان کے اندر الیکشن کب ہوں گے. تو اس لیے آپ روئیں، چیخیں یا پیٹیں. اگر آپ نے الیکشن کرانا ہوتا تو آپ عدم اعتماد سے پہلے الیکشن کرا دیتے. اگر مقصد الیکشن کرانا ہوتا تو آپ اسمبلیز کو ڈیزالو کر دیتے. لیکن کیونکہ آپ کو پتا تھا یا خیال تھا کہ آپ اتحادیوں کے پاؤں پڑیں گے، اور جو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو تھا آپ کے مطابق، جب آپ اس کے پاؤں پڑیں گے اور جب آپ اتحادیوں کے پاؤں پڑیں گے تو اتحادی آپ کے ساتھ رہیں گے، تو آپ اس اقتدار کے ساتھ چمٹے رہے. صبح دوپہر شام عدالتوں کو دھمکیاں دیتے رہے. آپ نے عدالتوں کو کہا کہ رات کو کیوں کھلیں؟ عدالتیں رات کو آئین شکن کے خلاف کھلیں. عدالتیں رات کو آئین پر حملہ کرتے ہوئے شخص کے خلاف کھلیں. پارلیمان کے اوپر حملہ کرنے کے خلاف کھلیں. اور آج سپریم، پہلے 2 ہفتے 3 ہفتے سپریم کورٹ کو دھمکی دو، اور اس کے بعد جب آپ کے حق میں فیصلے آئیں تو وہ سب ٹھیک ہے، لیکن جب فیصلہ کوئی ایسا آئے جو چند گھنٹوں کے لیے آپ کی خوشیاں منانے کے لیے کافی ہو تو آپ اس طرح کی بات کریں. عمران خان صاحب، پاکستان کی عوام یہ جانتی ہے کہ اگر کسی کے پاس معاشی پلان ہے، پاکستان کی عوام یہ جانتی ہے اگر پاکستان کی عوام کو کوئی بے روزگاری سے، مہنگائی سے اور پاکستان کی عوام کو اس معاشی تکلیف سے نکال سکتا ہے تو وہ موجودہ حکومت ہے. اور یہ آج کا جو میں اقدام آپ کو بتایا ہے، یہ دن رات بیٹھ کر وزیر اعظم پاکستان نے، جو آپ کی طرح جس کو ڈالر کا انکریز ٹی وی سے پتہ نہیں چلتا، وہ روز آٹے کی قیمت کو دیکھ کر سوتا ہے، وہ روز چینی کی قیمت کو دیکھ کر سوتا ہے، وہ روز دیکھتا ہے کہ آٹا کہیں ہورڈنگ تو نہیں ہو رہا، پیٹرول کہیں ہورڈنگ نہیں ہو رہا، ڈیزل کہیں ہورڈنگ نہیں ہو رہا، چینی کہیں ہورڈ نہیں ہو رہی کہ پاکستان کی عوام کو تکلیف ہو. وہ آپ کی طرح آلو، پیاز، ٹماٹر، چینی، گھی، آٹے کی قیمت کو سستے کرنے، آپ جس طرح کہتے ہیں میں نہیں کرنے آیا، یہ وزیر اعظم، عوامی وزیر اعظم، پاکستان کا منتخب وزیر اعظم ان تمام چیزوں کو سستا کرنے آیا ہے. اور یہی فرق ہے آپ میں اور اس وزیر اعظم میں. بہت آسان فیصلے ہوتے ہیں مہنگائی کرنے کے، لیکن دن رات محنت کرنی پڑتی ہے چیزوں کو سستا کرنے کے لیے. 4 سال چینی کی قیمت آپ نے اپنے کارٹلز اور مافیاز کے ذریعے، جب 2018 میں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت چھوڑ کے گئے تو آٹا بھی ایکسپورٹ ہو رہا تھا، چینی بھی ایکسپورٹ ہو رہی تھی. آج آپ کی وجہ سے چینی بھی امپورٹ ہو رہی ہے اور امپورٹ ہو رہی ہے. یہ آپ کی کارکردگی ہے. آپ جتنا مرضی ڈانس کریں، آپ جتنا مرضی دھمال ڈالیں، آپ جتنا مرضی شور کریں، پاکستان کی عوام یہ جانتی ہے آپ کا مقصد ملک میں انتشار پھیلانا، آپ کا مقصد ملک میں افراتفری پھیلانا، آپ کا مقصد 4 سال ملک میں، آپ 4 سال پہلے بھی کنٹینر پر چڑھے رہے جہاں آپ نے سول نافرمانی کی کالیں دیں، بل جلائے، پولیس والوں کے سر پھاڑے. 4 سال حکومت میں رہ کر بھی آپ نے آئینی اداروں کو استعمال کر کے، آپ نے ریاستی اداروں کو استعمال کر کے اپوزیشن کے اوپر آپ نے اپنی طاقت کا استعمال کیا اور ان کو جیلوں میں ڈالا، میڈیا کو جیلوں میں ڈالا. اور اب بھی آپ چاہتے ہیں ملک کے اندر انارکی ہو. یہ تماشے کرنے سے، یہ دھمال ڈالنے سے، یہ جھوٹ بولنے سے، صبح دوپہر شام آج بھی اداروں کے اوپر حملہ آور آپ ہیں. اور صبح دوپہر شام آپ لوگوں کو چور کہہ کر اپنی چوری سے نظر نہیں ہٹا سکتے.
آپ اپنی نالائکی نااہلی سے نظر نہیں ہٹا سکتے. آپ اپنی فرنٹ مین فرا گوگی اور شہزاد اکبر کی چوری اور ڈاکے سے نظر نہیں ہٹا سکتے. آپ توشہ خانہ کی چوری سے نظر نہیں ہٹوا سکتے. آپ ملک کے اندر اس وقت معاشی تباہی، ملک کے اندر اس وقت مہنگائی، ملک کے اندر اس وقت بے روزگاری، ملک کے اس وقت قرضے کا بوجھ، یہ آپ کا دیا ہوا تحفہ ہے پاکستان کی عوام کو، جس کا گند ہم دن رات صبح دوپہر شام صاف کر رہے ہیں. ملک کے اندر آپ نے 4 سال حکومت میں رہتے ہوئے اس کرسی پر بیٹھ کر جس پہ اقتدار کو چمٹے رہنے کا شوق آپ کے اوپر تھا، آپ نے جب دیکھا کہ عدم اعتماد کامیاب ہو رہی ہے تو آپ نے کہا میں اسمبلی ڈیزالو کرتا ہوں. کیوں؟ 5 ججز نے سپریم کورٹ کے کہا آئین شکنی ہوئی ہے، وائلیشن آف کانسٹیٹیوشن ہوئی ہے. آپ نے ڈپٹی اسپیکر کے تحت وہ وائلیشن کرائی ہے. تو یہ باتیں کرنے سے یہ جو عمال نامہ ہے یہ پاکستان کی عوام کے سامنے وہ کھلی حقیقت ہے جس کو آج ہم فکس کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس صلاحیت بھی ہے، ہمارے پاس وہ نیت بھی ہے، اور ہم وہ کیپیسٹی اور ایکسپیرینس بھی رکھتے ہیں. اگر کسی کے پاس ہے تو وہ اس وقت موجودہ حکومت کے پاس ہے. اور یہ آج ایک اقدام جو امپورٹڈ آئٹمس کو بین کرنے کا آپ کے سامنے رکھا ہے، یہ وہ تمام اقدامات ہیں جس سے پاکستان کی معیشت سٹیبل ہو، جس سے ان کا ڈالر 179 اور 193 پر جو اس شخص نے پہنچایا جو آج ڈالر کی پرائس انکریز کے اوپر بھاشن دیتا ہے، یہ انہوں نے یہ حرکتیں کی ہیں. میں تو کبھی کبھی یہ سوچتی ہوں کہ پاکستان کی عوام ان کے جھوٹ سن 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 کر تھک گئی ہے، لیکن یہ شخص جھوٹ بولتے ہوئے تھکتا نہیں ہے، کیونکہ اپنے پاس اپنی کارکردگی کو بتانے کے لیے ایک مثال بھی نہیں ہے. 1 کروڑ نوکری میں سے ایک نوکری بھی آپ کے پاس بتانے کو نہیں ہے کہ میں نے پاکستان کی عوام کو دی. ہاں 60 لاکھ لوگوں کو بے روزگار کرنے کی کہانی ضرور موجود ہے. 50 لاکھ گھروں کو 500% دوائیاں مہنگی کی ان شخص نے، اور آج کہتے ہیں کہ ملک کے اندر مہنگائی ہو رہی ہے. اور آخر میں ایک بات بتاتی چلوں کہ بالکل الیکشن جب یہ مسلط تھا ٹولہ اور عدم اعتماد کے ذریعے جو آئیں، اور میں یہ جو پروپوگینڈا ہے نا، یہ جو باتیں کرتے ہیں، ایک ووٹ وفاق میں منحرف اراکین جو کہ پی ٹی آئی کا ممبر ہے، یہ حکومت ان کا ووٹ لے کر حکومت نہیں بنی. یہ حکومت اپوزیشن اور اتحادی جو ہمارے ہیں یہ ان کو لے کر بنی ہے، اور یہ منتخب حکومت ہے، یہ آئینی حکومت ہے، یہ آئین کے ذریعے عدم اعتماد کے ذریعے بنی ہے، اور اسی اعتماد کے اوپر ہم پاکستان کی عوام کو ریلیف دے رہے ہیں. ہم وہ بوجھ جو اس اقتدار سے چمٹے رہنے والے شخص کی ذہنیت ہے، جو اپنے اقتدار سے ہٹنے کے بعد کبھی ملک کے خلاف سازش کرتا ہے، کبھی وہ خط لہراتا ہے جو ختم ہو گیا، ان کو خود سمجھ آ گئی اب وہ خط نہیں لہرایا جاتا کسی جلسے میں، کوئی خط نہیں لہرایا جاتا، کیونکہ وہ مذاق اور تمسخر ان کا اڑا ہے، اور پاکستان کی عوام یہ جان چکی ہے کہ اس خط کی حقیقت کیا تھی. لیکن اقتدار کے ہوس میں 4 سال اس اقتدار کی کرسی پر بیٹھا ہوا شخص آج سوال کرتا ہے. الیکشن کرانے کا فیصلہ حکومت کا، اتحادیوں کا، پاکستان مسلم لیگ نون کا ہوگا. تمہارے پاس اس فیصلے کا حق عدم اعتماد سے پہلے تھا عمران خان صاحب. اگر آپ نے الیکشن کرانے تھے تو وہ کنٹینر پر چڑھ کر نہیں کرائے جاتے، وہ گالیاں دے کر نہیں کرائے جاتے، وہ وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھ کر آپ کے پاس آئینی حق موجود تھا، لیکن اس وقت آپ کو اقتدار کی ہوس تھی. اور آج پھر اس اقتدار کی ہوس میں یہ الیکشن نہیں کرائے جائیں گے. وہ فیصلہ الیکشن کا پاکستان مسلم لیگ نون کا ہوگا، اتحادیوں کا ہوگا، اور جب دل کرے گا تب الیکشن کرائیں گے. اس لیے یہ گردان بھی بند کریں، یہ تماشے بھی بند کریں، یہ دھمال بھی بند کریں. اور آج میں دیکھ رہی تھی وہ خیمے جو خیمے لگانے کا مذاق یہاں کیا تھا، جو لنگر خانے آ کر ہم نے اسٹریم لائن کی اور پہلے کہا وہ لنگر خانے بند ہو رہے ہیں، اب جی وہ خیمے لگائے جا رہے ہیں جہاں عمران خان صاحب ورزش کریں گے. آپ کو یاد ہے وہ دھرنے میں باہر نکلنے کا ٹائم تھا تو بنی گالا کے اندر ورزش ہو رہی تھی. یہ وہی تماشا ری پلے ہو رہا ہے، اس سے کوئی ہمیں فرق نہیں پڑتا، پاکستان کی عوام کو کوئی فرق نہیں پڑتا. آج پاکستان کی عوام یہ پوچھتی ہے کہ 4 سال تمہیں دیے تھے، اقتدار کی کرسی پر آپ بیٹھے تھے، اختیارات آپ کے پاس تھے، اس اختیارات کو استعمال کر کے آپ نے صرف سیاسی مخالفین کو جھوٹے الزامات پر
جیلوں میں ڈالا. وہ اختیارات استعمال کر کے آپ الیکشن بھی کرا سکتے تھے, وہ اختیارات استعمال کر کے آپ مہنگائی بھی کم کر سکتے تھے, بے روزگاری بھی کم کر سکتے تھے, آٹا چینی بجلی گیس دوائی بھی کم کر سکتے تھے, ڈالر کی قیمت بھی کم کر سکتے تھے. لیکن نہ صلاحیت تھی اور نیت صرف کارٹلز اور مافیا کی جیبیں بھرنی تھی, کیونکہ انہوں نے آپ کی فنڈنگ کرنی تھی. آج آپ جو جلسے کرا رہے ہیں وہ وہی فنڈنگ ہے جو عوام کی جیبوں سے پیسہ نکل کر ان کارٹلز اور مافیا کی فنڈنگ میں گئے جو آپ کے جلسے کرا رہے ہیں. یہ چیزیں پاکستان کی عوام جانتی ہے. عثمان خان سما سے میڈم بڑا ہی عجیب صورتحال ہے. چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے اس بات پہ نوٹس لیا جاتا ہے کہ وفاقی حکومت اداروں میں تبادلوں اور تقرریوں پر اپنا اختیار کیوں استعمال کر رہی ہے. اس حوالے سے وفاقی حکومت کا کیا موقف ہوگا, کیا اس کو چیلنج کیا جائے گا؟ اور دوسرا, آپ کہہ رہی ہیں کہ وفاقی حکومت میں کسی منحرف حکم نے ووٹ نہیں دیا, تو کیا پنجاب حکومت میں منحرف ارکان نے ووٹ دیا تھا, عدالتی فیصلے سے متاثر ہو سکتی ہے پنجاب حکومت؟ دیکھیں, دو باتیں آپ نے کی. ایک تو نیب کے بارے میں آج سپریم کورٹ نے بھی بات کی, اور جو بات آپ کر رہے ہیں, نیب کے اوپر سپریم کورٹ کے اپنے فیصلے ہیں. فاضل ججز نے اینڈ آنریبل ججز نے یہ فیصلے خود دیے ہیں کہ نیب کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جاتا رہا. نیب کو کی جتنی کارروائی ہے وہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے. سعد رفیق صاحب کے کیس کا یہ فیصلہ موجود ہے, اور اس کے اندر یہ واضح طور پر کہا گیا ہے کہ سیاسی موٹیوز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے نیب کو, اور جو نیب کے اندر نیب گردی کی جاتی ہے وہ ہم نے 4 سال دیکھا کہ وزیر اعلان کرتے تھے اور اگلے دن نیب ان کو گرفتار کرتا تھا جن کے بارے میں اعلانات ہوتے تھے. تو نیب نیازی گٹھ جوڑ عمران خان صاحب کا ذیلی ادارہ تھا, اور اس کے بارے میں ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ کے اپنے فیصلے موجود ہیں کہ یہ کس طرح استعمال کیا جاتا رہا. اور اس کے اوپر یہ بھی کہا گیا کہ اس پہ قانون سازی بھی ہونی چاہیے. اور میرے خیال میں غالباً پچھلی حکومت نے 6 آرڈیننس نیب امینڈمنٹ کے نکالے, اور جو آخری آرڈیننس ہے وہ بھی 2 جون کو غالباً ختم ہو رہا ہے, جس میں جو موجودہ چیئرمین نیب ہیں ان کی جو ایکسٹینشن ہے وہ ختم ہو رہی ہے, جو مدت ہے جس میں ان کی توسیع دی گئی تھی. اور یہ تمام فیصلے جو ہائی کورٹس ہیں ان کے اندر بھی موجود ہیں ہمارے ہی کیسز میں, کیونکہ یہ نیب تک تو پکڑ لیتے تھے, پھر ریفرنسز کبھی 56 کبھی 90 کبھی 60 کبھی 20 ریفرنسز بھی جمع کراتے تھے, اور پھر وہ کیسز جو نیب کے اندر چل رہے تھے وہ ایف آئی اے نے لے لیے. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ جو کیسز نیب کے اندر ریفرنسز موجود ہیں اور کیسز انڈر ٹرائل ہیں وہ نیب نے لے لیے, کیونکہ دیکھا کہ وہاں میڈیا ٹرائل ختم ہو گیا ہے, کیونکہ نیب کے اندر تمام بیلیں ہو چکی ہیں, تو وہ اور این سی اے کا فیصلہ بھی آ چکا ہے, تو دوسری طرف ایف آئی اے سے کارروائی شروع. اور آپ کو پتہ ہے بشیر میمن صاحب کا جو انٹرویو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح اداروں کو استعمال کر کے, ان کے جو سربراہان تھے ان کو استعمال کر کے اور ان پر پریشر ڈال کے سیاسی مخالفین کے خلاف یہ کیسز بنائے گئے. تو اس پہ ہماری قانونی ٹیم جو ہے اس وقت مشاورت کر رہی ہے اور اس وقت بھی جاری ہے. تو اس جو بھی ابھی نوٹسز کیے ہیں سپریم کورٹ نے انشاءاللہ اپنا موقف بھی پیش کریں گے, اور جو ایگزیکٹو کی کارروائی ہے اس کے بارے میں بھی جو انفارمیشن مانگی گئی ہے وہ سپریم کورٹ کے آگے ہم پیش کریں گے. خالد ممرو صاحب میڈم, جب بھی کبھی لگژری آئٹم پر پابندی لگتی ہے تو اسمگلنگ میں اضافہ ہو جاتا ہے. آپ دوبارہ سے اگر آپ پابندی لگاتے ہیں تو اسمگلنگ میں اضافہ ہوگا, جو لوکل پروڈکٹ ہے وہ بھی مہنگی ہوگی. اس کی روک تھام کے لیے آپ نے کیا؟ دوسرا, ایک طبقہ جو ہے وہ امپورٹڈ جو میک اپ استعمال کرتا تھا, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے وہ ناراض ہو جائے گا؟ ایک بڑا طبقہ جو ہے وہ یہ چیزیں استعمال کرتا ہے. دیکھیں, ایک تو بالکل واضح طور پہ ڈائریکشن حکومت نے اور وزیر اعظم صاحب نے ذاتی طور کے اوپر اس کو مانیٹرنگ میں رکھا ہے, اور ایف پی آر اور اسٹیٹ بینک کو یہ کہا ہے کہ جو اسمگلنگ ہے, بالکل آپ نے صحیح سوال کیا کہ ایک تو اسمگلنگ بھی زیادہ ہوگی, اور جو موجودہ آ چکی ہیں یا ایل سیز کھل چکی ہیں جو وہ امپورٹڈ آئٹمز آئیں گی ان کی پرائس بھی انکریز ہوگی. تو اس کے اوپر مکمل مانیٹرنگ میکینزم کو اس وقت وضع کر دیا گیا ہے, اور سخت سے سخت سزا دی جائے گی. اس وقت ملک ایک نالائقوں اور نااہلوں اور چور اور کرپٹ ٹولے کی کارکردگی اور اعمال نامے کی وجہ سے ایک مشکل وقت سے گزر رہا ہے. یہ تمام اقدامات پاکستان کی عوام کو, بالخصوص اس طبقے کو جو آلریڈی مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے, اس کو ریلیف دینے کے لیے لیا گیا ہے. لیکن اس کو کوئی بھی اگر ایکسپلائٹ کرے گا اس کے خلاف سزا بھی ہے, اور بہت سخت اس کے اوپر اس وقت ویجیلنس کر دی گئی ہے. اس لیے اس سے باز رہنا چاہیے, اور آپ لوگ بھی جو اس وقت اس میں کوئی بھی جن کی ایل سیز کھل بھی گئی ہیں اور جو ابھی موجود ہیں, میرے خیال میں آپ بھی قومی
یہ فریضہ ہے آپ کا وہ لوگ سب کہ وہ اس میں اپنا حصہ ڈالیں اور زیادہ سے زیادہ ریلیف جو ہے وہ پاکستان کی عوام کو دینا چاہیے. دوسرا آپ نے سوال کیا میک اپ. بالکل جی, تمام جو لوکل انڈسٹری ہے وہ بڑی پاکستان کی میک اپ انڈسٹری ایوالو کی ہے پچھلے 5-6 سال, اور بہت سے آپ اگر دیکھیں ڈپارٹمنٹل سٹورز میں لوکل چیزیں موجود ہیں, اور وہ استعمال کے لیے انٹرنیشنل میک اپ کے جو پروڈکٹس ہیں اس کے ایٹ پار ہیں کوالٹی میں بھی اور استعمال میں بھی. تو میرا خیال ہے یہ اس میں سب کو حصہ ڈالنا چاہیے. میڈم ایک تو یہ بتائیے گا کہ آیا شہباز شریف صاحب پر کوئی استعفے کا دباؤ ہے جیسے باتیں چل رہی ہیں؟ دوسرا شہباز شریف صاحب کے خطاب کی بات ہو رہی ہے کہ آج یا کل وہ خطاب کریں گے. یہ دو چیزیں. ایک میڈم یہ بتائیے گا کہ یہ سپریم کورٹ کی طرف جو فیصلے آ رہے ہیں مسلسل 2-3 ایسے فیصلے, ان کے اوپر اب کیونکہ قانون سازی جو ہے پارلیمنٹ کا کام ہے, تو پارلیمنٹ کب قانون سازی کرے گی تاکہ جو پارلیمنٹ کا کام ہے وہ پارلیمنٹ ہی کرے, نہ کہ کوئی اور ادارہ کرے؟ دیکھیں پہلے تو آج کل اگر شہباز شریف صاحب کا صرف ایک ہی مقصد ہے, ان کی سوچ ان کی فکر صرف کس طرح پاکستان کی عوام, اور میں نے جیسے پہلے کہا بالخصوص اس طبقے کو جو بے روزگاری کا بھی شکار ہوئی ہے, 2 کروڑ لوگ 4 سال میں غربت کی لکیر سے نیچے گئے ہیں, اور وہ طبقہ جو آلریڈی مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے, ان کو کس طرح ریلیف دینا ہے. اور وہی یہ جو اس طرح کے اقدامات, ایک پورا پلان جو مرتب کیا گیا ہے, جس کی ابھی اس وقت جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ پیٹرولیم کے اوپر بھی کس طرح آپ کا انحصار اور کیسے آپ کا پیٹرول بل جو ہے اس کو کم کیا جائے, پیٹرولیم آئٹمز کا, وہ اس پہ کام ہو رہا ہے. کس طرح جو آپ کے اس وقت انرجی کے وہ پروجیکٹس جو ان کی نالائکی اور نااہلی کی وجہ سے مرمت نہیں ہو سکے, ان کو کیسے جلدی چلایا جائے کہ جو آپ کے فیول بل ہے اس کے اوپر کیسے کمی آئے. اور وہ بھی اس وقت بھی وہ میٹنگ کر رہے ہیں, اور وہ رات کو 12 بجے تک صرف یہ ہم لوگ ورکنگ کرتے رہتے ہیں کہ کہاں سے چیزوں کو فسکل مینجمنٹ کے ذریعے کم کر کے جو بوجھ ہے وہ عوام پر نہ ڈالا جائے. تو اس وقت بوجھ صرف شہباز شریف پہ پاکستان کی عوام کی تکالیف ہیں, پاکستان کی عوام جس نہج پر پہنچا دی گئی ہے ان کی معاشی حالت, صرف بوجھ اس کا ہے. اور اسی وجہ سے وہ دن رات ان کو نہ صرف وہ بوجھ کو سمجھتے ہوئے اس کو نکالنے کی کوشش ہے, بلکہ آئندہ آنے والا تمام جو اکنامک پلان ہے ہمارا, جس کا یہ ایک شروعات ہو چکی ہے, جس کی میں نے آج اناؤنسمنٹ کی ہے, اور وہ اس کے جو اثرات ہیں آپ دیکھیں گے کہ کتنی جلد پاکستان کی عوام اس کو محسوس کرنا شروع کرے گی. اچھا خطاب کی بات کی تھی, سوری خطاب کی بات. بالکل جلد یہ جو منصوبے میں نے آپ کو بتائے ہیں, یہ جو اکنامک پلان میں نے آپ کو جس کی میں نے شروعات جو ہوئی ہے وہ آپ کو بتائی ہے, انہی چیزوں کا انتظار تھا. اور انشاءاللہ ایک بہت ہی مفصل اور قوم سے خطاب شہباز شریف صاحب ایک یا 2 دن میں انشاءاللہ کریں گے. اچھا میڈم یہ بتائیے گا کہ موبائل فون امپورٹ ہو رہے تھے, اس پہ گورنمنٹ ٹیکس اچھا خاصا ٹیکس لے رہی تھی اربوں روپے کا, تو وہ ٹیکس کا کیا بنے گا جو گورنمنٹ اربوں روپے کا ٹیکس لے رہی تھی؟ دوسری چیز یہ کہ مقامی انڈسٹری کی کیا آپ نے یہ جائزہ لیا ہے کہ مقامی انڈسٹری اس قابل ہے کہ یہ جتنی ضروریات ہیں اس کو پورا کر سکتی ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو جو ہمارے پاس ایک آپشن تھی کہ ہم ڈیوٹی بڑھا دیں, لیکن اس سے آپ کا جو فورن ریزرو ہے اس کے اوپر اس کی کم وہ آتا, اور امپورٹ بل جو ہے وہ انکریز ہوتا رہتا. تو ابھی ہم نے یہ جو ایک مدت کے لیے میجرز لیے ہیں, اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ جو ہے وہ ہم جو چاہتے ہیں کہ ایک تو ریلیف ملے مہنگائی کے اندر, اور لوکل انڈسٹری بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو لوکل انڈسٹری ہے اس کو کیسے طاقتور کیا جائے. جو لوکلی انڈسٹری جب فروغ حاصل ہوگا, جب وہ بڑھتی ہے تو ڈائریکٹ اس کا امپیکٹ روزگار پہ آتا ہے. تو ابھی مارکیٹ کو سٹیبلائز کرنے کے لیے سارا فوکس اس چیز کے اوپر ہے. اور جتنا ہمارا انحصار بحیثیت قوم بھی امپورٹڈ آئٹمس پر ہوگا, جیسے کہ ہم نے انحصار امپورٹڈ مشیران پہ کم کر دیا اس حکومت نے, پچھلی حکومت کی طرح ہمارے امپورٹڈ مشیران, ایڈوائزرز, کابینہ, کارٹلز, مافیا جن کو مسلط کر کے ملک کو جو حال کیا گیا, تو اسی طرح ہم وہ اشیاء بھی جو امپورٹڈ ہیں جن کے اوپر انحصار بحیثیت قوم ہمارا کم ہونا چاہیے. لوکلی ہم چیزوں کو کنزیوم کریں, لوکلی پروڈیوس ہوں, تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کس طرح لوکل انڈسٹری بھی پہ اثر پڑے گا, مہنگائی پہ اثر پڑے گا, اور پاکستان عام آدمی کی زندگی پر بھی اثر پڑے گا. میڈم یہ بتائیے گا کہ جو حکومت کے خاتمے کی ڈیڈ لائنز دی جا رہی ہیں اپوزیشن کی جانب سے, کوئی کہہ رہا ہے 2 ہفتے میں گئی, کوئی کہہ رہا ہے 1 مہینے میں گئی,
تو ایک تو اس حوالے سے کلیئر کر دیں کہ کوئی ایسا چانسز ہے کہ حکومت خود اسمبلی نہ توڑ کے الیکشن کی طرف جائے. اور دوسرا فری شیپ کے پاکستان آنے کو بھی رنگ دیا گیا کہ شاید کوئی نگران حکومت بننے جا رہی ہے اور موجودہ حکومت کی جو ہے وہ یہ ختم ہو گیا اسمبلی اور نئے الیکشن کی طرف جائے گی. اس حوالے سے ابھی موصوف میں آپ کی دونوں باتوں کا جواب دیتی ہوں، لیکن جھوٹ کیونکہ منٹ بر منٹ بولا جا رہا ہے تو اس کا جواب بھی ہر منٹ دینا بڑا ضروری ہے، کیونکہ پاکستان کی عوام کو یہ اب کیا جی آپ نے دیکھا ہوگا اس دن سیالکوٹ میں جو ہوا مسیح برادری کے ساتھ اور بڑھ کے ماری گئی. میں آ رہا ہوں سیالکوٹ، آپ کو کون منع کر رہا ہے کہ آپ نہ جائیں؟ ابھی بھی مارچ سے پہلے ملتان میں کل جلسہ ہوگا، کسی نے روکنے کی کوئی، آپ کو کون روک رہا ہے؟ میں نے پہلے کہا تھا جتنا بولیں گے، یہ 4 سال جتنا بولے ہمیں فائدہ ہوا، عوام کو ان کی اصلیت کا پتہ چلا. اب بھی آپ جتنا بولتے ہیں عمران خان صاحب اس کا فائدہ ہمیں ہوتا ہے، لیکن آپ جو بول رہے ہیں جو بول رہے ہیں اس کی نہ آپ نے خود اس کے اوپر عمل کیا 4 سال، جو بول کر سوال آپ 4 ہفتے کی حکومت سے آئے ہوئے پوچھ رہی ہیں، آپ کے اوپر عوام منہ چڑھا کر آپ سے وہ سوال پوچھ رہی ہے. آج ابھی میں بیان سن رہی ہوں کہ مہنگائی کے خلاف جلسہ اور مارچ ہوگا. یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جس نے 2.3% کی مہنگائی غذائی جو کہ خورد و نوش کی آئٹمز جو کہ کھانے کی چیزیں تھیں اس کی مہنگائی کو 16% پہ کر دیا. قرضے پہ بات کر رہا ہے شخص جس نے قرضے کو 25,000 سے 43,000 ارب کر دیا. کشمیر پہ بات کریں کہ میرے علاوہ کسی نے کشمیر پہ بات نہیں کی. کشمیر فروشی کرنے والا شخص، کشمیر کو سری نگر بنا کر وہاں اٹھک بیٹھک کرو تو کشمیر آزاد ہو جائے گا. کشمیر کو مودی اگر جیت جائے گا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا. وہ آج سوال کر رہا ہے کشمیر پہ. خارجہ پالیسی کا کوئی ایسا جگہ نہیں، کوئی ایسا شعبہ نہیں جس کو خراب اور تباہ نہ کیا ہو جس تعلق کو ممالک کے ساتھ. معیشت آپ کے سامنے جس کا خمیازہ آج تک بھگت رہے ہیں اور جس کو عوام کو نکالنے کے لیے ہم دن رات محنت کر رہے ہیں. یہ وہ شخص بول رہا ہے کہ میں آ رہا ہوں، آپ آئیں اور یہ تماشے کر کے یہ جھوٹے بیانیے بنا کر ہر روز بیانیہ دفن ہوتا ہے کیونکہ جھوٹا ہوتا ہے. مدینہ کی ریاست بنانا تھا، عوام کو بے روزگار کیا، معاشی دہشت گردی کی، ملک میں مہنگائی کی، بے روزگاری کی، ریاست مدینہ کے نام کے اوپر. اس کے بعد حکومت میں رہ کر جھوٹ بولے، سیاسی مخالفین کو جیلوں میں ڈال کر کرپشن کے بیانیے پہ وہ دفن ہو گیا. ہائی کورٹس کے آرڈر آ گئے، سپریم کورٹ کے آرڈر آ گئے. اس کے بعد امر بالمعروف کا سہارا لینے کی کوشش کی، پاک نام کا سہارا لینے کی کوشش کی، وہ 2 دن میں بیانیہ دفن ہو گیا کیونکہ جھوٹ بول رہے تھے. اس کے بعد سازشی خط کا بیانیہ لہرانے کی کوشش کی، وہ خط جو 25 دن بھولا رہا. ان لوگوں کو جنہوں نے دھمکی دی تھی بلا کر ایمبیسڈر کے وہاں ایمبیسی میں وہاں کی نوٹ سپیکر کرواتے رہے، یہ وہ شخص بول رہا تھا، وہ بھی دفن ہو گیا. اب چور کا بیانیہ دوبارہ آ گیا ہے. آزادی چاہیے. ملک کو آزادی 1947 میں مل گئی تھی عمران خان صاحب. ملک کو آپ جیسے جھوٹے نالائق ٹولے سے آزادی چاہیے، آپ جیسے سازشی سے آزادی چاہیے، آپ جیسے گمراہ کرنے والے سے آزادی چاہیے. آپ کی نالائکی، نااہلی اور کرپشن سے تو آزادی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پارلیمان اور آئین کے ذریعے ہم نے کرائی ہے، لیکن اب انشاءاللہ پاکستان کی سیاست سے پاکستان کی عوام آپ جیسی جھوٹی اور ناکام سیاست سے ملک کو آزاد کرائے گی. آخری سوال اور صاحب جو ڈیڈ لائنز دی جا رہی ہیں حکومت کے خاتمے کے حوالے سے اس کی بات. کون ڈیڈ لائنز دے رہا ہے؟ دیکھیں میں نے پہلے کہہ دیا ڈیڈ لائن دینے کا اختیار اور الیکشن کرانے کا اختیار یہ ہمارے پاس اور ہمارے اتحادیوں کے پاس ہے. جب ہم چاہیں گے الیکشن ہوگا، جو ڈیڈ لائن ہم دیں گے وہ ڈیڈ لائن ہوگی. میں نے پہلے کہا یہ تماشے کرنے سے نہ الیکشن ہوگا، اور آپ کے کہنے سے، کیونکہ آپ یہ اختیار کھو بیٹھے ہیں. جس دن آپ عدم اعتماد ہار چکے تھے اس سے پہلے تک بطور وزیر اعظم نہ لائقی صحیح نہ اہلی صحیح، لیکن اس کرسی کا اختیار آپ کے پاس تھا الیکشن کرانے کا. اب یہ اختیار جب الیکشن کمیشن تیار ہوگا، جب حکومت چاہے گی، جب اتحادی چاہیں گے، اس وقت یہ الیکشن ہوگا. یہ ڈیڈ لائن دینا بھی بند کریں اور یہ رٹ لگانا بھی بند کریں کیونکہ اختیار آپ کھو بیٹھے ہیں. آخری سوال اور صاحب. اچھا میڈم، ایک تو آج کل عمران خان صاحب بجائے یہ کہ وہ لیٹر لے رہے ہیں امریکہ والا، وہ زرداری صاحب کی بڑی تعریفیں کر رہے ہیں. ہر جو جلسہ وہ کرتے ہیں
पिछले 3-4 जलसों से वो जरदारी साहब की सियासत को बड़ा एडमायर कर रहे हैं, उस पर आप क्या कहिए? और दूसरा, PTA ने कुछ अकाउंट्स बंद किए हैं जिनमें 2 मेजर जनरल के फेक नाम से अकाउंट्स थे, जिनसे यह तासर दिया जा रहा है, PTA की तरफ से बताया गया है कि एक खास जो जमात है सियासी उसको फौज सपोर्ट कर रही है, तो ये बंद किया जा रहा है। तो ये जो प्रोपेगेंडा है, क्योंकि इसके लिए वजारत इत्तलात क्या है? इसके लिए बहुत कैटेगोरिक वाज़िया लाइन है, पॉलिसी लाइन में दे भी चुकी हूँ। किसी अदारे के ख़िलाफ़ जो आइन के अंदर वज़ा कर दिया गया है, उनको प्रोटेक्शन है आइन की, उसके ख़िलाफ़ जो शख्स बोलेगा उसके ऊपर पेमरा को भी एक डायरेक्ट, क्योंकि पेमरा वजारत इत्तलात के उसमें नहीं आती डायरेक्शन में, ये आपको बात पता है, तो FIA को और पेमरा के अंदर मैंने देखे हैं 2-3 वार्निंग लेटर्स और नोटिस भी गए हैं कि अगर चैनल्स को, क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंटली अब वर्क करता है, उसके ऊपर ना इमरान खान साहब ऑर्डर देते हैं जैसा कोई शख्स मौजूद नहीं है, और ना वो ऐसी कोई वज़ीर इत्तलात मौजूद है जो पेमरा को इस्तेमाल करके सियासी मुखालफिन की आवाज़ बंदियाँ करे। तो लेकिन इसके ऊपर एक डायरेक्ट हुकूमत की पॉलिसी भी है और इसमें ज़ीरो टॉलरेंस है किसी किस्म की कि अगर कोई आइनी अदारे को मलाइन करने की कोशिश करे। आप देखें तो आज इमरान खान साहब 4 साल बाद महंगाई के ऊपर भी जो गुफ्तगू कर रहे हैं, बेरोज़गारी के ऊपर भी जो कर रहे हैं, माशी तबाही के ऊपर भी जो कर रहे हैं, जो सवालात कर रहे हैं 4 साल रहने के बाद 4 हफ्ते हुकूमत से, इसी तरह से आपको पता चलता है। और ये जो गुफ्तगू कर रहे हैं कि जो ज़हनी तवाज़न है, जो मैं 4 साल कहती रही हूँ कि वो उसका इलाज हम मुफ्त कराएंगे, आप एडमिट हों, तो ये बातें वो रोज़ बयानात बदलते हैं, रोज़ वो चीज़ें करते हैं, क्योंकि जरदारी साहब और इत्तहादियों और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मिलकर इनके साथ वो काम किया है अल्लाह ताला के फजलो करम से, आइन और वोट के ज़रिए, पार्लियामान के ज़रिए, कि इनको आज तक समझ नहीं आ रही कि इनके साथ हुआ क्या है। मैडम, इमरान खान अभी भी एक तकरीब से खिताब कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि मैं इस्लामाबाद आ रहा हूँ और उस वक्त तक बैठा रहूँगा जब तक नई डेट नहीं देते इलेक्शंस की। देखें, ये इधर बैठे थे, कितने दिन बैठे थे? 126 दिन बैठे थे। इस्तीफ़ा लेकर गए थे वज़ीर आज़म का, लेकर गए थे, कह रहे थे मैं बैठा रहूँगा तो मैं जाऊँगा नहीं। आज भी रोज़ कहते हैं मैं आ रहा हूँ तो मैं जा रहा हूँ। आप इसी तरह आते जाते रहें, इसी तरह तमाशे करते रहें। आपने 4 साल उस कुर्सी पर बैठ के भी वक्त ज़ाया किया, आपने इस वक्त भी वक्त ज़ाया कर रहे हैं। मैं आपको एक बात कह रही थी, पहले भी कहा था, ये अल्लाह ताला का काम होता है कि किसके मुकद्दर में पाकिस्तान की आवाम का रिलीफ लिखा होता है और किसके मुकद्दर में पाकिस्तान की आवाम की तकलीफ़ लिखी होती है। लेकिन मैं वाज़िया कर दूँ कि गवर्नमेंट की ज़ीरो टॉलरेंस है। जिस किस्म के बयानात ये दे रहे हैं कि खूनी मार्च होगा और ये खूनी मार्च होगा जो पता नहीं क्या कर देगा, रोज़ बयानात आ रहे हैं, ज़ीरो टॉलरेंस है इस किस्म के किसी भी मार्च की, क्योंकि ये कोई आइन इजाज़त नहीं देता, कोई जमहूरियत इजाज़त नहीं देती, कोई इजहार राय इजाज़त नहीं देती कि आप मुल्क के अंदर ये मैसेज देकर एहतजाज करने आए। किस बात का एहतजाज, किस चीज़ का एहतजाज? 4 साल हुकूमत में नहीं रहे, वोट के ज़रिए आपको पार्लियामान ने मुस्तरद किया, एहतजाज किस बात का कर रहे हैं? और जो इलेक्शन मांग रहे हैं तो इलेक्शन करा देते। किसने आपको मना किया था जब आप वज़ीर आज़म थे? असेंबली तहलील करते, अगले दिन इलेक्शन की डेट देते और इलेक्शन करा देते। लेकिन इस वक्त एक हारा हुआ शख्स, एक नाकाम शख्स, एक ऐसा शख्स जो मुल्क के अंदर फसाद चाहता है, जो खुद मुल्क के अंदर अदम बर्दाश्त और इनटॉलरेंस के बीज बो कर गया है, वो शख्स जो मुल्क के अंदर खूनी मार्च का पैगाम और अनारकी और अफरा तफरी का पैगाम दे रहा है, उसकी कोई भी धमकी और गीदड़ भपकी किसी न किसी तरह भी कबूल नहीं, और पाकिस्तान की आवाम इनकी हकीकत जानती है। मैडम, मार्च का एक छोटा सा सवाल कि इंपोर्टेड अशिया पर बैन कर दिया गया है, क्या ये फौरी इतलाक होगा या जो ऑर्डर्स हो चुके हैं वो आ सकेंगे मुल्क में? और दूसरा ये बताइए गंदम के हवाले से कि हुकूमतें जो है वो अपना टारगेट पूरा नहीं कर सकी और रशिया से भी जो 30% कम पे गंदम ली जा रही है वो भी हुकूमत नहीं ले रही, तो किस तरह से गंदम के बहरान पर काबू पाया जाएगा? देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने सवाल किया है। एक तो जो LC खुल गई है, जो पेमेंट हो गई है, वो डॉलर तो चला गया है, वो तो आपकी पेमेंट्स भी हो गई हैं, तो वो मौजूद हैं इस वक्त, और वो सामान। उसके अलावा आज की तारीख़ जब ये फेडरल गवर्नमेंट्स ने समरी के तहत काबीना के अप्रूवल के साथ ये फ़ैसला किया है, तो आज के बाद कोई ऑर्डर या कोई चीज़ जो है वो पाकिस्तान में इम्पोर्टेड नहीं आएगी। दूसरा आपने सवाल किया गंदम के, बहुत आपने अच्छी बात की। वज़ीर आज़म ने परसों भी मीटिंग ली है और एक प्रोक्योरमेंट के अहदाफ दिए थे सूबों को, जिसमें कमी है प्रोक्योरमेंट के अंदर, लेकिन उसकी एक पूरी
جو پالیسی ہے وہ اس وقت تک وضع کر دی گئی ہے، اور یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ ہم امپورٹ جب کریں تو اس کی پرائس بھی کیسی ہو کہ جو کہ لوکل ویٹ اور جو عام اس کی کوالٹی اور پرائس دونوں دیکھا جائے، اور کس طرح صوبے جو ہیں ان کو ڈیڈ لائن دی گئی ہے کہ وہ بہت جلد اپنے جو پروکیورمنٹ کے اہداف ہیں ان کو پورا بھی کرے، اور ایک کمپلیٹ آپریشن ایڈمنسٹریٹو میجرز کے ساتھ جاری ہے کہ کسی جگہ پہ ہورڈنگ اگر ہو رہی ہے تو اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے۔ میڈم الیکشن کرانے کا مطالبہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے، یہ سب کا حق ہے۔ آپ یہ مارچ کرنے والوں کو، جیسے آپ کہہ رہی ہے کہ 10/2023 تک آپ کے پاس وقت ہے، تو آپ اگست کا اپنا اس سے پہلے کا جون کا جولائی کا مارچ میں نے پہلے کہہ دیا ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ کی ڈیڈ لائن، الیکشن کی ڈیٹ ہم نے دینی ہے، اس شخص نے نہیں دینی جس کے پاس 4 ہفتے پہلے یہ اختیار موجود تھا اور اس نے نہیں ایکسرسائز کیا۔ اس کا مطلب ہے اس کا مقصد کبھی بھی الیکشن کرانا نہیں تھا، اور یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے میں یہ عرض کر چکی ہوں کہ ہم ڈیڈ لائن بھی دیں گے، ہم الیکشن کی انشاءاللہ ڈیٹ بھی دیں گے، کیونکہ ہم پاکستان کی عوام پر اعتماد بھی رکھتے ہیں، اور پاکستان کی عوام بھی ہم پر اعتماد رکھتی ہے کہ کس طرح ہم ان کو ان کا جو کیا ہوا معاشی عمال نامہ ہے اور تکلیف ہے اس کو کس طرح نکال سکتے ہیں۔ فیصلے کے بعد تو یہ لگ رہا ہے کہ موجودہ جو وزیر اعظم ہے اور ان کی کابینہ ہے وہ فرا گوگی سے بھی کم اختیارات رکھتی ہے، وہ کم سے کم رشوت لیتی تھی تو کر رہی ہے اور تبادلے تو کرواتی تھی۔ کیا آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ آج کے فیصلے کے بعد یہ جو سیٹ اپ ہے یہ چلے گا؟ دیکھیں میں نے آپ کو دوسرا سوال سن کہ آج مقبوضہ کشمیر کے اندر جو حریت رہنما تھے یاسین ملک، ان کو سزا سنائی گئی ہے اور 25 تاریخ ہے، اس میں 2 آپشن انہوں نے رکھے ہیں، یا سزائے موت ہے یا عمر قید ہے، تو اس حوالے سے بھی آپ یہ میں نے سنی ہے جی، یہ بہت ہی، میں تو اس کی ایک شدید مذمت بھی کرتی ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں جو اور مجھے امید ہے کہ جو آپشن جو آپ نے سنائی ہیں اس سے پہلے میں نے سنا ہے کہ ان کی بھی ایک مشاورت ابھی آج بھی چل رہا تھا کہ ہو رہی ہے لیگلی، اور وہ کس طرح اس کو دیکھتے ہیں، چیلنج کرتے ہیں یا ٹیک اپ کرتے ہیں، وہ اس وقت جاری ہے، میں پڑھ رہی تھی۔ دوسری آپ نے بات کی فرا گوگی کی، تو وہ امپورٹڈ آیا تھا اور آئی تھیں، وہ ایکسپورٹ ہو کر چلی گئیں، لیکن جو آپ نے سپریم کورٹ کے حوالے سے جس کا سیریس جو آپ نے بات کی ہے، میں اس کا ضرور ذکر کرتی جاؤں کہ وہ ہماری اس وقت مشاورتی ٹیم، کیونکہ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں اور وہ تمام نوٹسز جاری کیے گئے ہیں تمام لوگوں کو، تو ہم FIA کے سطح پر بھی اور نیب کی سطح کے اوپر بھی جو کابینہ کے فیصلے ہیں وہاں بھی، وہاں جو کمیٹی ہے وہ تمام چیزیں ہم ان نوٹسز کا جواب بھی دیں گے اور تفصیلی بتائیں گے کہ کس طرح تمام چیزیں ٹرانسپیرنٹ بھی تھیں اور کس طرح تمام چیزیں وہ تھیں جو اس ادارے کے لیے بھی اور پاکستان کی عوام جو رولز اینڈ بزنس ہے ان کو الاؤ کرتا ہے، اور وہ کس طرح اس ادارے کے لیے بھی بہتر تھی۔